السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی فقہ میں جو پہلے کی چیزیں تھیں، اعتقادات سے جو چیزیں متعلق رکھتی تھیں، وہ آپ کو خود ذاتی طور پہ مطالعہ کرنا ہے۔ ہم اب مسئلے مسائل ہی پڑھیں گے تاکہ وہ بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے، پھر آگے چل کے پریشانی ہو جائیں گی۔ تو عبادات کا ایک موضوع ہے، تو یہ مقدمے کے طور پہ کچھ باتیں انہوں نے بیان کی ہے، آپ اس کو خود سے پڑھیں گے۔ کہاں تک پڑھیں گے میں بتا دیتا ہوں، آپ اس کو یہاں تک پڑھیں گے۔ طہارت کا جو بیان ہے، یہاں سے مسئلے شروع ہیں، یہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ کو یہاں تک خود پڑھنا ہے۔ طہارت کا بیان، نماز سے پہلے طہارت۔ نماز پڑھنے سے پہلے کچھ اور شرطیں ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے۔ انہی شرطوں میں سے ایک طہارت بھی ہے۔ طہارت کے معنی اور اس کی اہمیت۔ لغت میں طہارت کے معنی پاکی اور صفائی کے ہیں۔ لغت میں طہارت کے معنی پاکی اور صفائی کے ہیں، اور شریعت میں نجاست حکمی یا حقیقی سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ اور شریعت میں نجاست حکمی یا نجاست حقیقی سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ نجاست حکمی، نجاست حقیقی کیا ہے، یہ ابھی آپ آگے پڑھیں گے۔ یہ تو اسلام میں ہر وقت پاک و صاف رہنے کا حکم ہے، مگر اس نے نماز کے لیے طہارت کی کچھ اور شرطیں بھی لگا دی ہیں۔ اگر آپ ان قیدوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں تو آپ پاک و صاف ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مثلاً آپ صاف ستھرے ہو مگر آپ وضو نہ کریں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری عبادتوں کے لیے شرط نہیں ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی نماز کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر طہارت کی ترغیب دی گئی ہے۔ خدا نے کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب المتطہرین، پاک و صاف رہنے والے کو خدا پسند کرتا ہے۔ طہارت کی ایسی اہمیت کے پیش نظر عام طور پر فقہاء و محدثین حدیث و فقہ کی کتاب میں طہارت و نجاست اور وضو و غسل کے بیان سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اب طہارت کی بات بیان کو پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے طہارت کس کو کہتے ہیں؟ پاکی حاصل کرنے کو۔ تو پاکی حاصل کس چیز سے ہوتی ہے؟ نجاست، گندگی سے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو پہلے گندگی کو سمجھنا ضروری ہوگا کہ اسلام نے کس گندگی کے لیے کس طریقے سے پاکی حاصل کرنے کو بتایا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں نجاست کا بیان۔ طہارت کے قاعدے اور اس کے احکام کے بیان سے پہلے ضروری ہے کہ نجاست کی حقیقت اور اس کی تمام قسموں کو جان لیا جائے، اس لیے کہ جب تک نجاست کی حقیقت نہ جان لی جائے اس وقت تک اس سے بچنے کی تدبیر کیسے کی جا سکتی ہے۔ جب تک ہم کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نجاست کیا ہے، کس سے پاکی حاصل کرنا ہے، کس سے پاکی حاصل نہیں کرنا ہے، کون سی چیز گندی ہے، کون سی چیز اچھی ہے، تب تک ہم بچیں گے کیسے؟ نجاست کی قسمیں بہت اہم ہے، بہت پیچیدہ ہے، بہت غور سے سنیے، بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کریے۔ نجاست کی قسمیں، گندگی کے بھی بہت سے قسمیں ہیں۔ نجاست کے معنی ناپاکی اور گندگی کے ہوتے ہیں۔ یہ نجاست دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نجاست حکمی، دوسری نجاست حقیقی۔ یہ اصل میں مجھے شاید بنا کے رکھنا چاہیے تھا تاکہ ٹائم کم لگتا، لیکن میں بنا نہیں پایا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ نجاست کے مطلب ہوتے ہیں پاکی کے۔ نجاست کی کیا ہے؟ دو قسمیں ہیں۔ کتنے؟ دو۔
حکمی حقیقی. بہت پیچیدہ ہے، اس لیے میں اتنا ٹائم لے کر اس کو سمجھا رہا ہوں، اس لیے بہت غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. نجاست کی دو قسمیں ہیں، حکمی اور حقیقی. اب آگے چلیے. ان دونوں کی پھر دو دو قسمیں ہیں، ان دونوں کی پھر دو دو قسمیں ہیں. ان دونوں کی پھر دو دو قسمیں ہیں. تو میں یہاں پر بنا لیتا ہوں بس. ہو گیا. نجاست حکمی اب ہو گئی. اب نجاست حکمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اس نجاست کے بارے میں. ٹھیک ہے. نجاست حکمی اس نجاست کو کہتے ہیں جو ہمارے دیکھنے میں نہ آئے، بلکہ اس کا نجس ہونا ہم کو شریعت کے ذریعے معلوم ہوا ہو. مثلا بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا. اس کی دو قسمیں ہیں، حد سے اصغر یعنی چھوٹی نجاست اور حد سے اکبر یعنی بڑی نجاست. حکمی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے اس کا قرآن یا وہ حدیث سے معلوم ہو کہ یہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے، ہم کو ایسے سمجھ میں نہیں آتے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے نجاست حکمی. نجاست حکمی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے عقل سے سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ناپاک ہے یا نہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر، قرآن و حدیث سے یہ بات معلوم چلے ہم کو کہ یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. اس میں ایک ہے حدث، معنی آپ سمجھ گئے، حدث معنی ہوتا ہے ناپاکی. تو ایک ہے حد سے اکبر یعنی بڑی ناپاکی، اور ایک ہے حد سے اصغر یعنی کہ چھوٹی ناپاکی. اکبر مطلب بڑا، تو بڑی حد سے مطلب نجاست ناپاکی. تو حد سے اکبر بڑی ناپاکی، حد سے اصغر چھوٹی ناپاکی. ٹھیک ہے. نجاست حکمی سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ نجاست حکمی کس کو کہتے ہیں؟ نجاست حکمی کہتے ہیں جس کا عقل سے ناپاک ہونا سمجھ میں نہ آتا ہو، بلکہ قرآن و حدیث میں اس کے ناپاک ہونے کی بات بتائی گئی ہو. اس کی پھر دو قسمیں، حد سے اکبر اور حد سے اصغر. اب پھر ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں حد سے اصغر کیا ہے، حد سے اکبر کیا ہے. حد سے اصغر سب سے پہلے انہوں نے لیا حد سے اصغر، تو ہم بھی سب سے پہلے لیں گے یہاں پر حد سے اصغر. یہ نجاست صرف وضو کر لینے سے دور ہو جاتی ہے. اچھا، حد سے اصغر کا مطلب کیا ہے؟ صرف وضو چاہیے ہم کو. صرف کیا چاہیے؟ صرف وضو ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری وضو سے ہم وضو سے کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک. وضو سے پاک. حد سے اصغر کا مطلب کیا ہے؟ ایسی گندگی جو وضو سے پاک ہو جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیے وضو سے کیا کیا پاک ہو جاتا ہے. ہم پہلے اب وضو سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وضو سے ٹوٹنے کی جتنی چیزیں ہوں گی، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ سارا پھر وضو کر لیتے تو ہم پاک ہو جاتے ہیں. مثلا پیشاب یا پخانہ جانا، ریح خارج ہونا یعنی گیس وغیرہ کا نکلنا، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکلنا یا بہنا. ٹھیک ہے. نماز میں کہا لگا کر ہنسنا، زمین چارپائی یا دیوار سے ٹیک لگا کر سو جانا، منہ بھر کے قے ہو جانا. یہ سب صورتیں کیا ہیں؟ حد سے اصغر ہیں. حد سے اصغر ہیں یعنی کون کون سی صورت؟ پیشاب پخانہ یعنی جو باتھ روم وغیرہ اپنی جو ضرورت ہے وہ جانا، گیس کا نکلنا، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکل کر کے بہنا، نماز میں کہا لگا کر ہنس دینا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتی ہے، زمین یا چارپائی یا دیوار سے ٹیک لگا کر سونا، ٹیک لگا کے آپ سوتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی، منہ بھر کے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی. تو حد سے اصغر میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ جب آپ اس میں سے کوئی ایک چیز کر بیٹھتے ہیں یا ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نارمل وضو بھی کر لیں گے تو آپ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائیں گے.
اب حد سے اصغر کے بارے میں تو ہم نے سمجھ لیا کہ حد سے اصغر کس کو کہتے ہیں، اور حد سے اصغر کسی کو ہو گیا ہے تو وہ پاک کیسے ہوگا، لیکن حد سے اصغر میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے یہ بھی تو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ تو حد سے اصغر کے حکم کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کوئی انسان ایسا ہے جس کا وضو نہیں ہے، یعنی حد سے اصغر اس کو لگا ہوا ہے، تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے حد سے اصغر کا حکم، یعنی حد سے اصغر میں وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ حد سے اصغر کی صورت میں آدمی نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے، بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ حد سے اصغر آپ کو ہوا، اس کا مطلب کیا ہے، آپ وضو میں نہیں ہیں۔ جب آپ وضو میں نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے ہیں، البتہ زبانی پڑھ سکتے ہیں، زبان سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ البتہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بے وضو قرآن کو چھو لے اور پڑھ لے، اس کی اجازت ہے۔ دیکھیے یہاں پر لکھی گئی اجازت ہے، پر یہ کرنا ضروری نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے، مطلب جائز نہیں بولنا چاہیے، مطلب یہ صحیح نہیں ہے۔ بچوں کو بھی بغیر وضو کے قرآن پاک چھونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، ان کو بھی عادت ڈلوانی چاہیے کہ قرآن کریم کو وہ چھوئے تو وضو کے ساتھ چھوئے۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی بچہ قرآن کریم چھو لیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے مارنا چاہیے، اس کو گناہ بتانا چاہیے، نہیں، اجازت ہے اس لیے چھو لیا تو اس کو آپ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے، ہاں اتنا کرے کہ اس کو آگے سے چھونے سے منع کر دیں۔ اس لیے کہ جب آپ فقہ پڑھ رہے ہیں تو فقہ میں صرف بحث ہوگی کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہاں بحث نہیں ہوگی جذباتی فیصلے، جذبات یا کنڈیشنز کو سامنے رکھ کے، یہاں فیصلے ہوں گے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اجازت ہے، مطلب بغیر وضو کے بھی بچہ کوئی چھو لے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو آپ نے حد سے اصغر کے بارے میں کیا پڑھا کہ حد سے اصغر وہ ناپاکی ہے جس ناپاکی کو ہم جیسے ہی وضو کرتے ہیں دور ہو جاتا ہے۔ حد سے اصغر کی ناپاکی میں کتنے ناپاکی ہیں، تو اس کے اندر 6 ناپاکی ہیں۔ پہلا پخا پسانہ نکلنا، دوسرا گیس کا نکلنا، تیسرا بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکلنا، چوتھا نماز میں کہا لگا کر ہنس لینا، پانچواں زمین چارپائی یا دیوار کہیں بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھوڑا سا ٹیک لگا لیے، دیوار سے ٹیک لگ کے نیند آ گئی تو نماز آپ کی وضو ٹوٹ گئی ہے، یا پھر منہ بھر کے کیا ہو جانا۔ یہ 6 چیز ہیں جس میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی ہوتا ہے تو آپ حد سے اصغر کے حکم میں آ جائیں گے۔ اب آپ کو پاک ہونے کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پاک نہیں ہوتے ہیں تو آپ ناپاک ہیں، تو اس ناپاکی میں آپ کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے، ہاں مجوانی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو حد سے اصغر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آئیے حد سے اکبر۔ حد سے اکبر یعنی کہ جو حد سے اصغر سے بڑا ہو، حد سے اصغر سے تھوڑا بڑا ہو۔ اس میں ہم کیا کیا ہو سکتا ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے پہلے وہ دیکھیے۔ یہ نجاست غسل کرنے سے پاک ہوتے ہیں۔ حد سے اکبر کیسے پاک ہوتا تھا، وضو کر لیتے تھے پاک، لیکن حد سے اکبر میں کیا ہوگا، حد سے اکبر میں آپ کو کیا کرنے ہوں گے، وضو نہیں کرنے ہوں گے، غسل کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، غسل سے ہی آپ پاک ہوئیے گا، وضو کر لینے سے آپ پاک نہیں ہوئیے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کون کون سی آتی ہے، مثلا کسی عورت سے مباشرت مطلب جو سیکسول ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ، تو کسی عورت سے آپ مباشرت کی یا سونے میں آپ احتلام ہو گیا آپ کو، یا عورت کو حیض و نفاس یعنی پیریڈ یا پھر پریگننسی والے جو بلڈ آتے ہیں وہ آ گیا ہو، تو یہ سب صورتیں کیا ہے، حد سے اکبر ہیں۔ تو یہ حد سے اکبر کے اندر یہ 4 چیزیں آئی ہیں۔ اس سے پاکی ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو نہانا پڑے گا۔ نہانے کے جو پروسیس ہیں وہ اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو آپ وضو کر لے، چاہے 1000 وضو کر لے، آپ کبھی بھی پاک اس سے نہیں ہوں گے۔ اب اس کا حکم یعنی کوئی انسان پر حد سے اکبر لگ گیا، اس کو احتلام ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو آدمی بغیر غسل یا تیمم کے نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے، پہلی صورت کیا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کو پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، پڑھ تو نہیں سکتا ہے، یہاں پہ کیا قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ اب بغیر وضو کے پڑھ تو سکتا تھا، حد سے اصغر میں وہ پڑھ سکتا تھا منہ زبانی، لیکن حد سے اکبر میں نہ چھوئے گا نہ پڑھے گا، اور نہ اس کو زبانی پڑھ سکتا ہے۔ مسجد میں بغیر کسی شدید ضرورت کے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ شدید ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا گھر بنا ہوا جہاں مسجد کے بیچ میں باتھ روم ہے، یا مسجد کے اندر ہی باتھ روم ہے، یا باتھ روم میں داخل ہونے کے لیے آپ کو مسجد سے کراس کرنا پڑتا ہے، تو اس کنڈیشن میں تو آپ جا سکتے ہیں مسجد میں، اس کے علاوہ کسی اور دوسری ضرورت کے لیے ناپاکی یعنی حد سے اکبر کی حالت میں آپ مسجد کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہے شدید ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے غسل خانے میں نہانے کے لیے گیا، مگر اس کی بالٹی مسجد کے صحن یا مسجد کے اندر رکھی ہوئی ہے،
یا غسل خانے کا راستہ صحن سے ہو کر جاتا ہو، تو ان صورتوں میں اس کو تیمم کر کے مسجد کے اندر جانے یا صحن سے گزر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتا بغیر وضو، حد سے اصغر ہو یا حد سے اکبر ہو، قرآن کریم کو چھو تو نہیں سکتا ہے۔ تب موبائل میں جو قرآن کریم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو موبائل کے اسکرین کے اندر جو قرآن کریم ہوتا ہے، اس کو ہم چھو سکتے ہیں بغیر وضو کے یا نہیں، یا ناپاکی کی حالت میں چھو سکتے ہیں نہیں؟ تو ہم کیسے اب سمجھیں گے کہ اب دیکھیے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ موبائل اس وقت نہیں تھا، موبائل اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، اس لیے حدیث و قرآن میں اس کی صراحت سے کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ موبائل اب آ گیا ہے، اب موبائل کے اندر قرآن کریم بھی لوگ آنے لگے، ایپس آنے لگے، تو اب یہ ایک نیا مسئلہ امت کے سامنے پیدا ہو گیا۔ تو اب جو مسئلے قرآن و حدیث میں ظاہر میں موجود نہیں ہیں اور امت میں وہ مسائل آ گئے ہیں، اور ہمارا یہ پورا یقین ہے کہ قرآن و حدیث قیامت تک کے تمام مسئلوں کا حل رکھتی ہے، تو قرآن کریم اور حدیث میں ہم کو غور کر کے یہ مسئلے نکالنے پڑیں گے۔ اب جب یہ قرآن و حدیث میں غور کر کے یہ مسئلے نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ انسان ہے، اپنے اپنے علم کے مطابق وہ مسئلے کو نکالے گا، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ الگ الگ اوپینین پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ جو الگ الگ اوپینین پیدا ہو جاتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے علماء کے اندر الگ الگ اختلاف ہے، یا الگ الگ ان کی اوپینینز ہے، رائے ہے اس مسئلے کے اوپر۔ تو ریکارڈ قرآن یعنی موبائل کے اندر جو قرآن کریم ہے، اس کو ہاتھ سے چھونے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی الگ الگ ڈیفرنٹ اوپینینز ہے۔ جو سب سے مضبوط اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم، موبائل کے اندر جو قرآن کریم ہوتا ہے کسی ایپ کے تھرو، اس کو آپ بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں۔ اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کے اندر جو ایپ ہے نا، وہ اصل میں کوئی قرآن کی آیت کو نہیں چھو رہا ہے، قرآن کے جو عربک ٹیکسٹ ہے اس کو نہیں چھو رہا ہے، بلکہ وہ موبائل کے اسکرین کو چھو رہا ہے، اور موبائل کے اسکرین کے اوپر وہ سوائپ کرتا ہے، وہ اوپر نیچے کرتا ہے، تو موبائل کے اندر جو قرآن کریم کا پیج رکھا ہے وہ اوپر نیچے جاتا ہے۔ یہ گویا کہ ایسا ہی ہو گیا کہ قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا اور آپ پین سے اس کے پیج کو پلٹ رہے ہیں، یا آپ ہوا سے اس کے پیج کو پلٹ رہے ہیں۔ تو ہوا سے پیج کو پلٹ رہے ہیں نا، آپ تو قرآن کو چھو نہیں رہے ہیں۔ تو قرآن کریم جو موبائل کے اندر ہے، تو بغیر وضو کے جب آپ اسکرین کے تھرو اس کے پیج کو آپ پلٹتے ہیں، بدلتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اسکرین کے اوپر آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں، پھر وہ اسکرین اس ایپ کو جو ہے وہ آرڈر دے رہا ہے۔ تو پہلی دلیل تو یہ ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم جو موبائل کے اندر ہوتا ہے وہ ریئل میں قرآن کریم نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ ایک ریفلیکٹڈ ایمیج ہوتا ہے قرآن کریم کا۔ موبائل کے اندر سافٹ ویئرس ہوتے ہیں، ایک پکسلز ہوتے ہیں، تو وہ جو کرنٹ پاس ہوتا ہے اندر سے، جو کرنٹ پاس ہوتا ہے، تو وہ پکسلز کی شکل میں آپ کے ڈسپلے پر، اسکرین کے اوپر وہ امیج کریٹ ہوتا ہے۔ وہ قرآن کریم کی اصل شکل نہیں ہے، وہ قرآن کریم کا اوریجنل ٹیکسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ پکسلز میں ریفلیکٹڈ امیج ہے جو آپ کو وہ شو کر رہا ہے۔ اسی لیے دونوں صورتوں میں انہوں نے، جو ائمہ ہیں ہمارے، انہوں نے یہ دلیل دی اور انہوں نے یہ اجازت دی کہ قرآن کریم جو موبائل کے اندر ہوگا بغیر وضو کے بھی اس قرآن کریم کو، یعنی اس پیج کو ہم جو ہے بدل سکتے ہیں۔ اور اس کے بدلنے کے لیے جو ہمارے پرانے جو علماء تھے، جو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے جو ہے قرآن کریم کی ایک اصطلاح لکھی، یعنی انہوں نے قرآن کریم کا ایک ڈیٹیل دیا، کہ ایک تعریف دی کہ جس تعریف کے تھرو ہم جج کر سکتے ہیں۔ وہ تعریف کیا ہے پہلے آپ دیکھ لیجیے۔ آپ ٹیپ ریکارڈ میں قرآن کریم کی جو تلاوت محفوظ رہتی ہے، محدث بے وضو شخص اس کو چھو سکتا ہے، کیونکہ ان کا ریکارڈوں میں جو حروف قرآنی ایسی صورت میں نہیں لکھا جاتے ہیں جس کو پڑھا جا سکے۔ اس کی حیثیت الفاظ کے نقوش کی نہیں بلکہ عکس کی ہوتی ہے، اس پر قرآن کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اصطلاح میں قرآن کی تعریف یہ ہے۔ اب قرآن کی تعریف جب آپ سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لوگوں نے اس کو کیوں جائز قرار دیا۔ کتاب اللہ فی المصطلح الشرعی هو القرآن المنزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المکتوب فی المصحف المنقول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقلا متواترا بلا شبہۃ وهو النظم والمعنی، کہ شریعت کی اصطلاح میں قرآن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو، جو مصاحف میں لکھا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تواتر کے ساتھ وہ منقول ہوا ہو اور چلا آ رہا ہو،
جس کی نقل میں ایک ادنا سی بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا ہو، اور قرآن پاک میں لفظ و معنی دونوں کا مجموعے، قرآن پاک جو ہے وہ لفظ اور معنی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ ابھی آپ کو اصطلاح سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ انہوں نے قرآن کی تعریف کی کہ قرآن کریم کس کو کہا جائے گا، تو کہا قرآن کریم وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس کو سن کر نقل کیا ہو اور مصاحف میں اس کو جمع کیا ہو، یعنی ایک بک میں اس کو، ایک بک کی ایک شکل اس کو دی گئی ہو، تو یہ قرآن کریم ہے۔ موبائل کے اندر جو قرآن کریم ہے وہ بک کی شکل میں نہیں ہے، وہ ایپس کی شکل میں ہے، اسی لیے وہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے جو ریکارڈڈ قرآن ہوتے ہیں، جو مطلب آڈیو کلپس ہوتے ہیں قرآن کے، تو کیا کوئی انسان اس کو سن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ بغیر وضو کے ہیں پھر بھی آپ قرآن سن سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ حد سے اکبر میں ہیں، آپ کے اوپر جو ہے وہ غسل والی حاجت ہے، آپ بغیر غسل کے پاک نہیں ہو سکتے، تو ایسی صورت میں قرآن سننے سے بھی گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن نہ سنیں، اس لیے کہ کوئی بھی انسان جو کچھ سنتا ہے اس کو وہ پہلے ریپیٹ کرتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو آپ گویا کہ سن رہے ہیں تو آپ اس کے الفاظ آپ خود اپنے آپ میں ریوائز کر رہے ہیں، تو وہ بھی پڑھنے جیسا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب سوال آئے گا کہ ٹھیک ہے، پھر جو سنت کی جو دعا ہوتی ہے، کھانے پینے کی، باتھ روم وغیرہ میں جانے کی، دعا پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پڑھ لیا۔ نجاست گندگی کو کہتے ہیں۔ نجاست دو طرح کے ہوتے ہیں، حکمی اور حقیقی۔ حکمی وہ نجاست ہے جو قرآن و حدیث میں اس کے ناپاک ہونے کا آیا ہو، ہم کو عقل سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، حد سے اصغر اور حد سے اکبر۔ حد سے اصغر وہ ناپاکی ہے جو وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر 6 جو قسمیں ہیں وہ آتی ہیں، آپ یاد کر لیں گے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ قرآن کو ہم پڑھ تو سکتے ہیں منہ زبانی، لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتے ہیں اور وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ اور حد سے اصغر وہ ناپاکی ہے جو بغیر غسل کے پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر کیا کیا ہے، منی وغیرہ کا نکلنا وہ آپ جانتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ بغیر غسل کیے ہم پاک نہیں ہو سکتے، نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم قرآن چھو سکتے ہیں، نہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں منہ زبانی۔ یہاں تک آپ نے پڑھ لیا۔ اب نجاست حقیقی ہم کو پڑھنا ہے۔ نجاست حکمی ہو گیا، اب یہ والی ہم کو، یہ نجاست حقیقی ہم کو پڑھنی ہے۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یہی حد سے اصغر اور حد سے اکبر، اس کی بھی یہی قسمیں ہیں۔ ماؤس اچھا نہیں، اس کی جو ہے یہاں انہوں نے بدل دیا ہے، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرق کچھ نہیں ہے، دونوں سیم ہی ہے، جیسے اصغر اکبر ہے ویسے ہی خفیفہ اور غلیظہ ہے۔ غلیظہ مطلب سخت اور خفیفہ مطلب نرم۔ نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ، ٹھیک ہے۔ نجاست حقیقی سے مراد وہ نجاستیں ہیں جن کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان سے فطرتاً ہر انسان کو ایک نفرت سی ہوتی ہے، ان سے وہ اپنے بدن، کپڑے اور کھانے کو بچاتا ہے۔ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نجاست غلیظہ یعنی جن کا حکم سخت ہے، اور دوسرے نجاست خفیفہ یعنی جس کا حکم ہلکا ہے۔ نجاست حکمی مطلب جس کا قرآن و حدیث سے سمجھ میں آئے، عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ نجاست حقیقی مطلب جس کو عقل سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، نجاست ہے، جیسے پیشاب پخانہ وغیرہ قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ناپاکی ہے، اور فطرتاً انسان کو اس سے کراہیت محسوس ہوتی ہے، برا لگتا ہے اس کو۔ تو اس کو ہم ایک لفظ میں کیا کہہ سکتے ہیں، کہ عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کی 2 قسمیں، نجاست خفیفہ جس کا حکم تھوڑا آسان ہے، غلیظہ حکم بہت بھاری اور مشکل ہے۔ تو اس کو میں سیدھا آسان لکھ دیتا ہوں یاد رہنے کے لیے،
اور اس کا میں مشکل لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. چلیے سب سے پہلے انہوں نے لیا ہے نجاست غلیظہ، یعنی جس کا حکم جو ہے بہت مشکل ہے. مطلب مشکل کیا مطلب سخت ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. یعنی وہ نجاستیں جن کا حکم بہت سخت ہے اور جن کے ناپاک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. نجاست غلیظہ مطلب یہ، اس کا حکم کیا ہے، بہت سخت ہے، یعنی اس میں تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں ہے نرمی کی، اور اس کے اندر جتنے بھی ناپاکی کی قسمیں آتی ہیں اس کے ناپاک ہونے میں کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہے، ہر ایک مانتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے. جیسے آدمی کا پیشاب پخانہ ہر ایک مانتا ہے ناپاک ہے، آدمی اور جانوروں کا خون ناپاک ہے، منی ناپاک ہے، شراب تاری وغیرہ ناپاک ہے، چھوٹے بچے کا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پخانہ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح تمام پخانے مثلا بیل اور بھینس وغیرہ کا گوبر، بکری اور بھیڑ کی منگنی، گھوڑے گدھے اور خچر کی لیت، کتے اور بلی کا پخانہ، سور کی ہر چیز نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح تمام حرام جانوروں کا پیشاب، پرندوں میں صرف مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے. نجاست غلیظہ اتنی ساری ہیں، یہ آپ یاد کریں گے. اب نجاست غلیظہ اتنی ساری ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی نجاست غلیظہ اگر لگ جاتا ہے کسی کو پیشاب پخانہ لگ جائے کسی کپڑے پہ یا ہاتھ پہ، تو وہ کیا کرنا چاہیے؟ بدن پہ تو کیا کرنا چاہیے؟ نجاست غلیظہ کے حکم کی دو صورت ہے. نجاست غلیظہ کے حکم کی بھی دو صورت ہے. بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں آسانی سے سمجھا دوں. مدرسوں کے بچوں میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنے میں. میں کوشش کر رہا ہوں اللہ آسان بنائے. دو صورت ہے. پہلی یہ، اگر نجاست غلیظہ کوئی پتلی چیز ہے مثلا خون پیشاب وغیرہ، پہلی صورت کیا ہے؟ پتلی چیز ہو، تو میں پتلی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. نجاست غلیظہ اگر کوئی پتلی چیز ہے جیسے پیشاب ہے، خون ہے، تو یہ سب پتلی چیز ہے، بہنے والی چیز ہے. اور دوسری ہوگی پتلی نہیں بلکہ گاڑھی. پتلی کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ گاڑھی ہی ہو سکتا ہے، تو میں نے لکھ دیا گاڑھی چیز. تو اب بدن، کپڑے، تخت، چارپائی پر لگ جائے تو اس کو ہر حال میں دھونا چاہیے. پانی یا کسی پاک سیال چیز سے دھوئے بغیر پاک نہیں ہو سکتا ہے. اب اگر یہ نجاست جو بہنا ہے، جو پیشاب، خون، شراب وغیرہ ہے، کسی کپڑے پہ اگر لگ جاتا ہے، بدن پہ لگ جاتا ہے، تو سیال چیز کا مطلب ہوتا ہے کسی بہنے والی چیز سے، یعنی پانی وغیرہ سے اس کو دھو لینا بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں دھوئیں گے تو آپ پاک ہوں گے ہی نہیں. اور ایسی چیز اگر ہتھیلی پر، اور ایسی نجاست اگر ہتھیلی کی گولائی کے برابر یا اس سے کم آپ کے بدن یا کپڑے پر لگ جائے اور آپ کو اس کو دھوئے بغیر نماز پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے گی، مگر قصداً بار بار اگر ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس سے زائد ہو تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی، اور اگر پڑھ لی تو دوبارہ نماز دہرانی پڑے گی. اس کو آپ ایسے سمجھیے. فار ایگزامپل یہ میرا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. ہاتھ کی گولائی جو پالم جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے. تو اگر یہ نجاست غلیظہ اتنے میں لگا ہوا ہے یا اس سے کم میں لگا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا لکھا جا رہا ہے؟ کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھوئے بغیر نماز پڑھ لے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. دیکھیے یہاں ابھارنا مقصد نہیں ہے کہ آپ لگا ہو تب بھی آپ نماز پڑھ لیجئے جا کے، نہیں. ہو سکتا ہے کوئی آدمی جو ہے جا رہا ہو جنازے کی نماز، اب ایسی نماز ہے کہ اگر اس کو صاف کرنے جائے گا، کپڑا وپڑا بدلنے جائے گا، دھونے جائے گا، نماز چھوٹ سکتی ہے. عید کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اگر مشک آ گئی تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہم کو بغیر دھوئے جا کر کے نماز پڑھ لینا ہے. اگر اس سے، اس گولائی سے کم ہے تب. اگر اس گولائی سے زیادہ ہو گیا، فار ایگزامپل اس گولائی سے زیادہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے، تو بڑھ گیا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دیجیے آپ. نماز
نہیں ہوگی. اور کوئی انسان اتنا لگا ہوا ہے، یہ وائٹ والا جو ہے یہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے میں وہ بار بار نماز پڑھ رہا ہے، جان بوجھ کر کیا پڑھنے لگا، سستی کرنے لگا، یعنی جائز تو ہے، نماز تو ہو ہی جاتی ہے، تو اب وہ کیا ہوگا، وہ مکروہ ہو جائے گا، وہ گنہگار ہو جائے گا، اور بار بار کرنے پر اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر اس سے زائد یعنی یہ نہ ہو بلکہ یہ آ جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا آپ کو نماز دہرانی پڑے گی. آپ کی نماز تو ہوگی ہی نہیں، اور اگر آپ نے پڑھ لیا ہے اور آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ اچھا ایسا تھا، اتنا زیادہ لگا تھا، تو آپ کیا کریں گے، نماز آپ کو دہرانی پڑے گی. تو یہاں تک بات آپ سمجھ گئے؟ چلیے ٹھیک ہے. یہ ایک پہلی قسم ہے، میں نے جو بتایا کہ پتلی چیز، یہ پتلی چیز کا حکم ہے. یہ ایک ہتھیلی سے کم ہو تو ہو جائے گی، ایک ہتھیلی سے زیادہ ہو تو نہیں ہوگی، اور ایک ہتھیلی سے کم ہو تو بھی جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے، مجبوری میں ہی نماز پڑھنا جائز ہے. اب بات چلے گی گاڑھی چیزوں کی. دوسری صورت یہ ہے کہ نجاست غلیظہ کوئی گاڑھی چیز ہو، مثلا پخانہ، گوبر وغیرہ، اور آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ جائے، اور اگر یہ وزن میں 54 بھر یا اس سے کم ہو تو اس کو دھوئے بغیر نماز پڑھ لی جائے گی، تو نماز ہو جائے گی، مگر قصداً ایسا کرنا مکروہ. یہ بھی سیم وہی بات ہے، چونکہ یہ بہنے والی چیز تھی تو اس کے پھیلنے کے اوپر اکتفا کیا گیا، اور جو گاڑھی چیز ہوتی ہے اس کے وزن پر اکتفا کیا گیا. تو ایک 54 عام طور پہ اتنا ہوتا ہے، شاید آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو، تو 54 جو ہوتا ہے یہ اتنا ہوتا ہے. تو اگر کوئی گاڑھی چیز آپ کے بدن پر، یہ میرا پورا بدن ہے، ٹھیک ہے، یا کپڑا ہے، اس پر اتنی 54 کے وزن کے برابر اگر نجاست گاڑھی چیز جو ہے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اتنا تک تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، مگر وہی حکم، بار بار اگر آپ کرتے ہیں تو آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے، گناہ ہوگا، ٹھیک ہے. بس یہی دو باتیں تھیں. اب بات چل رہی ہے کہ نجاست غلیظہ کو پاک کیسے کیا جائے گا. مان لیا یہ تو یہ حکم ہوا کہ گندگی لگی ہوئی ہے تب بھی نماز پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، اس سے پاک کیسے ہو جائے. ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا، اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.